الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تبارک وتعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشروں میں مستقل گفتگو چل رہی ہے عورت کے حوالے سے، تو آج عورت کے حوالے سے ہم بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ایک بڑے پازیٹیو مثبت انداز میں انشاءاللہ تعالی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا گیا کہ کبھی ایک گرلز کالج میں کسی لڑکی نے ایک سوال کیا، بڑا سادہ سوال تھا لیکن بڑا ٹچی سوال تھا، اور آج کل اس کے تو بہت سارے آسپیکٹس ہمارے سامنے بڑے کھل کر آ رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بنایا تو مرد کو بنایا، عورت کو تو بنایا نہیں۔ جب بھی رسول یا نبی بنایا تو مرد کو بنایا، عورت کو تو کبھی نہیں بنایا۔ سوال تو ختم ہو گیا۔ اگر میں تھوڑی تشریح کروں تو کیا عورت کی تذلیل ہو گئی؟ عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا؟ عورت کیا کوئی سیکنڈ درجے کی شے ہے، دوسرے درجے کی شے ہے؟ کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں ہے؟ کوئی اس کا رائٹ نہیں ہے کیا؟ کوئی اس کا مقام نہیں ہے؟ اس سارے سوال کے ان ایسپیکٹس پر ہم گھنٹوں کلام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم ہیں، کم علم ہیں، وہ اللہ والے تھے۔ ایک جملے میں، دو جملوں میں کیا خوبصورت جواب دیا جو بھاری انٹلیکچول گفتگو پر بھی بھاری ہوگا۔ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی رسول بنایا، نبی بنایا، ایک مرد کو بنایا، عورت کو تو بنایا ہی نہیں؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹا مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی، عورت رسول جنتی تھی۔ جی بات واضح ہوئی؟ ہر رسول، ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، صرف آدم علیہ السلام کا ایکسیپشن ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد نہیں ہیں، مگر ان کی بھی والدہ بی بی مریم سلام علیہا موجود ہیں۔ کیا اعزاز ہے ماں کا، اللہ اکبر، کہ کوئی رسول اور نبی، اچھا انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی جماعت ہی نہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نبی اور رسول جو پیدا ہوا وہ ایک ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ تو آج ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے دین، جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس کی تعلیم کے مطابق عورت کو کیا کیا عزت و تکریم عطا فرمائی۔ چار ہی گوشوں پہ شاید مختصراً بات ہو سکے۔ ایک ماں کا مقام لے لیجئے، ایک عورت کو جب ماں کا مقام ملتا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کا ذکر آتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی، ان کی ناراضگی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اپنی ماں یا باپ کو شفقت و محبت سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اگر 100 مرتبہ دیکھوں تو دیکھو، اللہ کے خزانوں میں اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں، پھر کون تمہاری ماں، پھر کون تمہاری ماں، پھر کون تمہارے باپ۔ اللہ اکبر۔ گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، اتھارٹی وہاں رکھی گئی تاکہ گھر کا نظام اسموتھلی صحیح طریقے پر چلتا رہے۔ لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر اور اللہ کے فیصلوں کا اعجاز اور اس کی حکمتیں دیکھیے، بتایا جا رہا ہے ماں ماں ماں۔ کیسا توازن عطا ہوا، کیسا بیلنس فرمایا ہے کہ ماں کو 3 درجے زیادہ جو ہے وہ خدمت کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ماں کی حیثیت ہے، اور یہ ہماری تعلیمات ہے، ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ میں بھی قدر کرتا ہوں، اب میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر قائم رکھے، کہ کس طرح اس نے اپنی جان دے کر، ہاں اپنے آپ کو اسٹیج پر خطرے میں ڈال کر مجھے اللہ کے فضل سے جنم دیا، کس طرح اپنی زندگی میرے پیچھے لگائی، اپنی رات اور دن میرے پیچھے لگا دیے۔ میں جب اس کو روٹی بناتا ہوا دیکھتا ہوں، پراٹھا بناتا ہوا دیکھتا ہوں، گرمی میں بھی دیکھتا ہوں، سردی میں بھی دیکھتا ہوں، کبھی پسینے بہ رہے ہیں، کبھی چولہے کی تپش ہے، میں قدر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ سوچئے نا، قدر کرتا ہوں نا۔
تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے، وہ تو دین کی تعلیم ہے، میری عقل میری فطرت بھی کہے گی کہ بھائی ری پے کرو، ماں باپ کی، تم ماں کی قدر کرو. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاد جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے تھا، فرمانے لگے آج میری جنت جا رہی ہے، آج میری جنت جا رہی ہے. یہ اقدار ہماری ہیں، جہاں ماں کا یہ مقام ہوتا ہے، ماں کا یہ رتبہ ہوتا ہے جو رب کائنات اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو آج کسی بہن کو اگر یہ سوال پیش آ گیا کہ جب بھی رب بنایا رسول نبی تو مرد کو بنایا، تو نبی اور رسول ماں کی گود میں پیدا ہوئے، اور ماں کو کس کس طرح اکرام میرا اور آپ کا دین عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، جو اولاد ناہنجار بن رہی اس کو سمجھایا جائے گا، اس کی سرزنش کی جائے گی، مگر ماں کا جو مقام ہے ایک عورت سمجھے کہ ماں کی حیثیت میں کیا مقام اور رتبہ اس کو عطا کیا گیا ہے. اب یہ موضوع اتنا ٹچی ہے کہ اس میں بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلتے ہیں. رب کائنات نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، وہ دین ایک نظام دیتا ہے، خاندان کے لیے نظام دیتا ہے، جہاں اولاد میں بیٹے بھی ہوتے اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. سب بھی پسند کرتے ہیں بیٹوں کو. پیارے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں کو، ترجیح کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن توجہ کا لفظ استعمال کروں گا، توجہ دلائی. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجلس موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اللہ عطا فرمائے، پیدائش پر وہ منہ نہ بنائے اور ان کی کفالت کا بندوبست کرے، ان کی پرورش کرے، کفالت کا بندوبست کرے، نکاح کا بندوبست کر دے. ایک روایت میں ذکر آتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی اپنی 2 مبارک انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. ایک حدیث میں آیا کہ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا بندہ، ایک حدیث میں آیا کہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صدقہ جاریہ تو ہم بیٹے کو بھی بنا سکتے ہیں، بیٹی کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جنت کی بشارت جو عطا ہوئی ہے وہ بیٹیوں کی پرورش پر عطا ہوئی. اور کس ماحول میں، جہاں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا سلوگن ہے کہ سلوگن کیا بلکہ نارمز ہیں، جب فیٹس جو بچہ یا بچی جنم پا رہا ہوتا ہے ایک ماں کے وجود میں حمل میں، اگر اس فیٹس کا پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ہے، ہاں تو ابورشن کروا دو، اس کا مار ڈالو اس کو. آج کے 5,000 خرچ کر کے کل کے 50 لاکھ بچا لو، یہ چلتا ہے وہاں پر. اور جائیے علماء سے پوچھیں، میں تو ادنا طالب علم ہوں، علماء سے پوچھئے 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، وہ بچہ یا بچی جو جنم پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، جب وہ 4 مہینے کا ہو جائے اس کے بعد اس کا ابورشن کروانا، اس کا اسقاط کرانا، اسقاط حمل کرانا، یہ حرام ہے اور یہ قتل کے مترادف ہے. یہ پروٹیکشن اللہ ایک بچی کو جب وہ اپنے ماں کی وجود میں پرورش پا رہی ہے تب سے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 3 پر ذکر فرمایا. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میری تو 2 بیٹیاں ہیں. آپ فرمایا تم بھی ان کی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا. حضور مجلس سے چلے گئے، سنیے گا دل کے کانوں سے، حضور مجلس سے چلے گئے، وہاں ایک صحابی وہ حضور کے جانے کے بعد فرماتے میرا گمان، صحابی کا گمان بھی تو بڑی بات، حضور کی مجلس کے فوراً بعد کتنی دوناری مجلس ہوتی ہوگی، میرا گمان ہے کہ آج کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے. ایک بیٹی پر بھی اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیتے. عورت کو تو یہ تکریم دیا ہمارے دین نے، عورت کو تو یہ مقام ہمارے دین نے عطا فرمایا، عورت کو تو یہ عزت ہمارے دین نے عطا فرمائی. کیا ہم کافروں کے نعروں کا شکار ہوں گے؟ ہم غیروں کی حملوں کا شکار ہوں گے؟ ان کی سازشوں کا شکار ہوں گے؟ جی ارے آؤ اپنے دین سے پوچھو، اللہ کے پیارے دین سے پوچھو کیا عزت و تکریم و مقام اور رتبہ عطا فرماتا ہے. آئیے بیوی کے تعلق سے بات کر لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جو کلام مبین قرآن لے کر آئے، وہ قرآن تو کس قدر تکریم دیتا ہے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 187 میں، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. اللہ اکبر. لباس کیا ہے؟ اس وجود سے قریب ترین شے. یہ دیکھیں میرا ہاتھ اور یہ میرا کپڑا لگا ہوا ہے. اللہ اتنا قرب شوہر بیوی میں چاہتا ہے، رازداری بھی چاہتا ہے، ہاں توجہ بھی چاہتا ہے اور محبت بھی دینا چاہتا ہے، محبت دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. شادی بیاہ کے کارڈز کبھی کبھی اس میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اپنے جوڑے کے پاس جا کے سکون تلاش کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے مودت اور رحمت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی. یہ محبت اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ رحمت دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کی ایک آیت کریمہ پہلے سن لیجئے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے مردوں کو بیویوں کے بارے میں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. جملہ تو سادہ ہے نا، ہے کس کا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کبھی کبھی جملے کا فرق ہو جاتا ہے کہ بول کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے. پاکستان کے اندر ہم بہت سے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ جناب بیریئرز لگے تو لوگ ٹانگ لگا کے نکل کے ہٹ جاتے ہیں. کراچی میں ہم سی ویو پہ کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ طوفان آنے کی پیشن گوئی ہوتی ہے تو پولیس والے بیریئر لگا دیتے، لکھا ہوتا ہے اسٹاپ. اچھی بات ہے بھائی، لوگوں کی جان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. لوگ جو ہے وہ لات مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کراچی میں کراچی کے کور کمانڈر صاحب کا آفس ہو، اس کے باہر ایک بیریئر لگا ہوا ہو، یا جی ایچ کو راول پنڈی ہو اور باہر ایک بیریئر لگا ہو، اس میں لکھا ہوا اسٹاپ، لات ماریں گے؟ نہیں ماریں گے. وہ تو کہیں گے کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، دور ہی رہو. کیوں بھائی؟ اسٹاپ ہی تو لکھا ہوا ہے. وہ سی ویو کراچی پر بھی اسٹاپ لکھا ہوا تھا نا وہ عام پولیس والوں لگایا، اس کے ہم خاطر میں نہیں لے کر آتے. لیکن یہ تو کور کمانڈر صاحب کے آفس کے باہر لگا ہوا ہے، یہ تو جناب جو ہے وہ جی ایچ کیو کے باہر لگا ہوا ہے. بی سیریس. ایسا ہی ہے نا. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، بلکہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. وہ زبان پر حضور کا قول مبارک آگے جو مجھے آپ کو بعد میں سنانا تھا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں آیا کہ وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اللہ کا حکم ہے. اور جناب یہ مہر کس نے دینا ہے؟ شوہر نے. نان نفقہ کس نے دینا ہے؟ شوہر نے. بیوی بیمار ہو جائے علاج کس نے کرانا ہے؟ شوہر نے. کھانا پینا کس نے پرووائڈ کرنا ہے؟ شوہر نے. شیلٹر یعنی گھر اور اس کی چھت کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ شوہر نے. ساری ذمہ داری کس پر ڈالی؟ شوہر پر. تو بیوی کو تو ملکہ بنا دیا. مزے کرو بھائی، گھر گھر ہنسی کے معاملات چلاؤ، سارا تمہارا کچھ ڈور اسٹیپ پہ ملے گا. تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، یہ عزت ہے نا، یہ تکریم ہے نا، یا وہ عزت ہے کہ 200 لوگوں کے سامنے بیچارے مسکراہٹیں بکھیرتے پھرے اور ہوس بھری نگاہیں اس کو دیکھتی رہیں، اور ایئر لائن کے اندر بیل بجا بجا کے لوگ اس کو متوجہ کر کے پریشان کرنے کی کوشش کریں. وہ عزت ہے؟ سڑک پہ لا کے کھڑا کر دو، بونٹ پہ بٹھا کے جو ہے وہ اس کی تصویریں دکھا کے گاڑی کو بیچنے کی کوشش کرو. کیسی جاہلانہ بات ہے. گاڑی بیچ رہے ہو کہ عورت کو بیچ رہے ہو؟ کپڑا بیچ رہے ہو کہ عورت کو بیچ رہے ہو؟ وہ ذلت ہے بھائی. یہ عزت ہے جب وہ گھر کی ملکہ بنا دی جاتی ہے. اور اب آئیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، کل اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. یہ ذمہ داریاں مردوں پر جاری ہیں، اور حقوق عورتوں کے اور عزت عورتوں کی، تقریب عورتوں کی بیان کی جا رہی ہے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم اس سے بہترین وہ جو اپنے اہل، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے مشہور آیت ہے، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہمارا اصل سرمایہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کے نبی کی سنت و تعلیم. ہماری لیے اصل دلیل ہماری عقل نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ وحی کی تعلیم ہے. تو حضور کا اسوہ بہترین. حضور فرما رہے میں اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. میں تو اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، ارے حقوق کی بات ہی نہ کرو، آپ کو ہمیں شریعت دے دو، آپ کو ہمیں اللہ کا حکم دے دو، آپ کو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیم دے دو. بتائیے اس سے پیارا کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے گا. ایک بہن کی بھی تو حیثیت ہے عورت کی. سبحان اللہ. ایک بہن کی بھی جب حیثیت ہے ایک عورت کی، تو اللہ کا دین اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے. بہن بھائی آپس میں رحمی رشتہ دار بھی ہیں، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا. ہاں آج ہمارے ہاں کوتاہیاں ہیں، کبھی کبھی ہم نعرے سنتے، نعرے نہیں بلکہ باتیں سنتے، لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سنتے، میں نے 3 سال سے بہن سے بات نہیں کی، میں نے 3 سال سے بھائی سے بات نہیں کی. یہ بغیرتی کی بات ہے. ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے، عام مسلمان سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں. یہ تو گھر کی بات ہے، بہن کی بات، بھائی کی بات، رحم رشتے کی بات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رحم کا لفظ جو ہم رحم رشتے کہتے ہیں، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا. جو اس کو جوڑے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو جوڑوں گا، اور جس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. ہمارے تو بچوں کو حدیث یاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق ہی کرنے والا، رشتے توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث اور سن لیجئے، 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت ہے. حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 بہنوں کی کفالت کسی کے ذمہ آ جائے اور وہ ان کی ذمہ داری پوری کرے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. لیجئے، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، یہ 4 تناظر میں ہم نے بات کی ہے. باقی اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں. نانی ہے، دادی ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ سب رحمی رشتہ دار جو آ جاتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری معاش کے اعتبار سے کس پر ڈالی گئی؟ مرد پر. تقدس کے اعتبار سے ڈالی گئی. ذرا کمی کو یعنی ان کے اندر کوئی مشکلات آ جائیں تو مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا. اس پیراڈائم میں سوچئے، یہ عزت، یہ تکریم ایک عورت کو رب کائنات کی دین نے عطا فرمائی ہے. اور باقی جو کچھ نعرے ہیں وہ کھوکھلے نعرے ہیں. اور آخری بات کر کے عرض کرتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، آزادی کے پرفریب
فریب نعرے لگ رہے ہیں، دل فریب سو کالڈ پر فریب نعرے لگ رہے ہیں. ارے جن معاشروں سے نعرے لگ کر آئے، ان معاشروں میں جو مسلمان ہو رہے ہیں غیر مسلم، جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی 2/3 تعداد 67% وہ عورتوں کی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ ہر 100 بندہ جو اگلے گھنٹے میں مثال کے طور پر مسلمان ہوگا، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، کسی اور جگہ، اگر اگلے ایک گھنٹے میں مثال کے طور پر اگر 100 بندہ مسلمان ہوگا تو 67 عورتیں کیوں ہیں؟ وہ تذلیل بھگت چکی ہیں، وہ ذلت و رسوائی دیکھ چکی ہیں، اس معاشرے کی ہوس کے غلاموں کے نتائج جو ان کی حرکتوں کے وہ دیکھ چکی ہیں. اور جب ان کو اسلام کی دین فطرت کی خوبصورت اور پیاری تعلیم پہنچی تو انہوں نے اسلام کے سائے میں آنے میں ہی عافیت جانی. وہ اللہ کی بندیاں اسلام قبول کر کے ہاں آج حجاب کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، گھروں کو بسا رہی ہیں، گھروں کو مضبوط کر رہی ہیں. تو آج وہ بیٹیاں جو اس امت کی بیٹیاں جو آلریڈی مسلمان ہیں، ان کا زیادہ بڑا فرض بنے گا کہ وہ تقریر جو دین نے عطا فرمائی اسی پر توجہ رہے، اور دجالی تہذیب اور شیطانی حملے اور غیروں کے نعرے وہ ان کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. ان رشتوں کی قدر کرنے اور ان کے ساتھ جو تقدس اٹیچڈ ہے، جو ذمہ داریاں اٹیچڈ ہیں، لگی ہوئی ہیں، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com